الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک ملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک ملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انہیں ہرگز ان کے مال، ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے، اور وہ دوزخی ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، مثال اس کی ایسی ہے جیسے ہوا ہو اور اس میں سخت ٹھنڈک ہو، اور وہ ظالم قوم کی کھیتی کو چک لے، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اسے فنا کر دے یعنی کھیت کو، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے مالک ملک کی طرف سے تسلی کے ارشادات سنے کہ دشمنان اسلام اگرچہ مومنین کو اپنی سازشوں اور زبانی طعنوں سے تنگ کرتے ہیں، مگر وہ کبھی مومنین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وہ خود ذلیل ہوں گے، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ مومنین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہ اپنے بندوں کی ہر طرح مدد فرماتا ہے۔ کہیں ان کے طعنے، غرور اور تکبر پریشان کن تھے، کیونکہ ان میں سے اکثر قوم کے سردار تھے، خواہ مشرکین مکہ تھے یا مدینہ منورہ کے اہل کتاب تھے۔ اس کے علاوہ وہ تجارت اور زراعت پر قابض تھے۔ سرسبز باغات، لہلہاتے ہوئے کھیت ان کی ملکیت تھے۔ تجارت کے قافلے ان کے تھے جو مال و اسباب سے لدے ہوئے آتے تھے۔ ان کے مقابلے میں اہل اسلام اکثر مالی طور پر غریب اور ہجرت کر کے آئے ہوئے غریب الوطن تھے، اس لیے وہ ہمیشہ اعلان کرتے پھرتے تھے کہ ہم سے جدا ہو کر جو اسلام اختیار کرتے ہیں وہ ہر قسم کی عیش و عشرت اور امداد سے محروم ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو ان کی دولت نمایاں تھی، اور آخرت کے لیے بھی وہ سخاوت اور خرچ کرتے پھرتے تھے۔ عامر، جو قبیلہ بنی عامر کا رئیس اعظم تھا، وہ ان کی قوم کے میلے میں جاتا تھا اور منادی کراتا تھا کہ اگر کوئی سواری کے بغیر ہے تو اسے ہم سواری دیں گے، اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے آئے ہم اسے کھانا کھلائیں گے، اگر کوئی دشمن سے تنگ ہے تو ہمارے پاس آئے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ ایسے لوگوں کو اپنی سخاوت اور خرچ پر غرور تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ دنیا اور آخرت دونوں ان کی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو ساری مخلوق کے لیے ہے، اس وقت کی مخلوق کے لیے بھی اور آئندہ آنے والی مخلوق کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب کھلا اعلان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اعلان کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اس کی مدد نہیں کر سکتی اور اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، یہاں تک کہ مال و دولت بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ بنیاد ہے۔ ایسے لوگوں کا تھوڑا عمل اور تھوڑی جیسی تکلیف بھی بہت بڑا عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں کی پاؤ بھر جو کی خیرات آنے والے لوگوں کی احد کے پہاڑ برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے، اور کفار کے تو سارے اعمال اکارت ہیں، بے شک خیرات پہاڑ کے برابر کرتے پھریں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکے گی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اتنی وضاحت سے ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ جب اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ ان لوگوں کے اعمال اس کھیت کی طرح ہیں جو سرسبز ہوں، جن سے ان کے مالک بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہوں، مگر اچانک ایسی آندھی آئے کہ وہ جل کر خاکسر ہو جائیں،
تو مالکوں کی ساری امیدیں خاک میں مل جائیں، بلکہ اسی طرح کفر کرنے والوں کی اپنے اعمال سے امیدیں اسی طرح سراب ثابت ہوں گی۔ سامعین کرام، یہ کیفیت، یہ اعمال کی درستگی، یہ ایمان کی صحت اور پختگی صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ نور نبوت سے جب دل و دماغ روشن اور منور ہوتے ہیں تو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار زور دیا جاتا ہے۔ اس نسبت پاک کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کا مدعا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔